بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاجیوں، آپ کو حج مبارک ہو۔ اللہ نے آپ کو قبول کیا، منظور کیا، مقبول کیا۔ جب اللہ اپنے گھر بلاتا ہے تو چن کے بلاتا ہے، دیکھ کے بلاتا ہے، پسند کر کے بلاتا ہے۔ ہم اپنے گھر ایسی نہیں بلاتے کسی کو بھی، کوئی بھی ایرا گیرا نہ تو خیر ہمارے گھر نہیں آ سکتا۔ ہم بہت جانچ پڑتال کر کے اپنے دروازے کھولتے ہیں۔ تو اللہ نے آپ کے لیے دروازے کھول دیا، اور یہ دروازے صدا کے لیے کھول دیا آپ کے لیے۔ آپ کی دعائیں مرتے دم تک اللہ قبول کریں گا۔ اس پہ قائم رہیے، حج پہ قائم رہیے، اور ساری انسانیت کے لیے، بھٹکے ہوئے لوگوں کے لیے دعا کیجئے، امیروں کے لیے بھی دعا کیجئے، غریبوں کے لیے بھی دعا کیجئے، پریشان حال لوگوں کے لیے بھی دعا کیجئے، مقروضوں کے لیے دعا کیجئے، بیماروں کے لیے بھی دعا کیجئے، اور انسانیت کا کام کیجئے۔ دیکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلیں گے تو ساری انسانیت آئیں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف انسانیت دیکھی ہے، انسانیت کے ناطے آپ نے سب کا ساتھ دیا ہے، کسی کو نہیں چھوڑا ہے، سب کا ساتھ دیا ہے۔ کتنے کتنے لوگوں نے تکلیفیں دی ہے، سب کا ساتھ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، صحابہ کا طریقہ ایک دم لوگوں کو ساتھ دینے والا طریقہ ہے۔ کسی کو گراتے نہیں تھے، سب کو اٹھاتے تھے۔ کسی کی برائی نہیں چاہتے تھے، سب کی بھلائی چاہتے تھے۔ ہم مسلمان ہیں، سب کی بھلائی چاہیں گے، چاہے ہمارا دشمن رہو، چاہے منافق رہو، کچھ بھی رہو، ہم اللہ سے سب کی بھلائی کی دعا کریں گے۔ اللہ سب کا بھلا کر، اللہ سب کا بھلا کر، سب کو ہدایت دے، سب کو نیک راستہ دکھا، سب کی پریشانیاں دور کر، سب کے حالات درست کر، سب کی دنیا بھی سنوار دے، سب کی آخرت بھی سنوار دے۔ بھائیوں، ہم حج کرنے کے بعد ہمیشہ ساری امت کے لیے دعا کرنا، ساری انسانیت کے لیے دعا کرنا۔ حالات کیسے بھی ہو، حالات تو آتے ہیں اور جاتے ہیں، لیکن ہم کو اپنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں بدلنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ لے کے آئے تھے اسی طریقے پہ چلنا ہے۔ دیکھو، ہمارا دین ہے نرمی والا دین ہے، برداشت والا دین ہے، صبر والا دین ہے ہمارا، صبر والا دن ہے۔ ہم کو صبر کرنا ہے، اللہ ہم کو اس کا اجر بھی دیں گا۔ دنیا میں بھی ہم انشاءاللہ کامیاب ہے، اور آخرت میں بھی ہم کامیاب رہیں گے انشاءاللہ۔ دیکھو، اللہ کے راستے کو دیکھتے ہوئے چلیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو دیکھتے چلیں گے، اللہ نے جو راستہ بتایا اس پہ چلیں گے انشاءاللہ، تو ہماری کامیابی ہے۔ ہم کو دنیا میں کوئی کچھ ہمارا بگاڑ نہیں سکتا۔ ہم کو صرف اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور پہ بھروسہ کرنا نہیں ہے، اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے۔ حالات کیسے بھی آؤ، کیسے بھی حالات ہو، چاہے نیچ ہو، چاہے اونچ ہو، چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہم کو اللہ پہ بھروسہ رکھ کے سارے کام کرنا ہے۔ اور سارے مسلمانوں کے لیے آپ دعا کرنا، اللہ ہر ایک بندے کو بار بار حرمین شریفین بلائے، حج بیت اللہ بلائے، عمرے کو بلائے، نیک بنائے، نمازی بنائے، اتنی طاقت دے اللہ کہ ہم دوسروں کی مدد کرنے والے بن جائے۔ اللہ اتنا نوازے ہم کو، ہم دوسروں کی مدد کرنے والے بن جائے۔ دیکھو حاجیوں، کل ہم نے لبیک بتلائی تھی آپ کو، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ بتلائے تھے۔ آج ہم طواف کے درمیان جو پڑھے جانے والی دعا ہے، قرآنی دعا ہے، اس کو بتلا رہے ہیں آج ہم انشاءاللہ۔ دعا ہے، دیکھو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ جب بیت اللہ کا طواف کرے تو یہ بھی رکن حجر اسود پر پہنچے، اللہ اکبر کہے۔ جب بیت اللہ کا طواف کرے تو جب بھی رکن حجر اسود پر پہنچے، اللہ اکبر کہے۔ دونوں رکن حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان یہ آیت پڑھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ہر حاجی کو پڑھنا ضروری ہے، اور جس کو آتا ہے پڑھے، جس کو نہیں آتا دوسرے پڑھتے ہیں، سبھی پڑھتے ہیں، ان کے دیکھا دیکھے گنگنائے، جیسا وہ پڑھنے کی کوشش کرے۔ ترجمہ: اے ہمارے پروردگار، تو ہمیں دنیا میں بھی خیر و خوبی دے اور آخرت میں بھی خیر و خوبی دے، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے۔ یہ دعا کا ترجمہ ہے کہ اے ہمارے پروردگار، تو ہمیں دنیا میں بھی خیر و خوبی دے اور آخرت میں بھی خیر و خوبی دے، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے۔ یہی آیت کریمہ رکن حجر اسود اور حتیم کے درمیان میں اور پورے طواف کے درمیان میں پڑھتا رہے، اور یہی آیت کریمہ رکن حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان پڑھے،
देखो भाई ये दुआ पढ़ो इंशाल्लाह बड़े फ़ायदे की चीज़ है। और अल्लाह ने आपको बुला लिया है, अल्लाह ने आपको बुला लिया है, यहाँ से आप ऐसे बन जाओ जैसे माँ के पेट से पैदा हुए। आपको कोई गुनाह नहीं करना है, गुनाह की तरफ देखना नहीं, आपकी नज़रें नीची हो, आपका दस्तरखान वसी हो, आप छोटे को भी सलाम करें, बड़े को भी सलाम करें, अपनों को भी सलाम करें, अजनबियों को भी सलाम करें। हाजियों की अलामत है, हाजी का दिल नरम हो जाए, हाजी का दस्तरखान वसी हो जाए, हाजी का दिल वसी हो जाए, हाजी हर एक की मदद करे। जब हज से आए आप तो हर एक की मदद करो, आप अपनों की करो, गैरों की करो, पड़ोसियों की करो। पड़ोसी में ये मत देखो कौन है करके, जितने लोग हैं सब हमारे हैं, सारे लोग हमारे हैं, सारे लोग हमारे हैं, हमारा कोई दुश्मन नहीं है, सब हमारे हैं। देखो पढ़ो इंशाल्लाह बड़ी फ़ायदे की चीज़ है। और आप हज को गए हुए हैं, सारी इंसानियत के लिए दुआ करो, अल्लाह ताला सबका भला करे, दुनिया में अमन चैन सुकून रहे और दुनिया में सारी मुश्किलें ख़त्म हो जाए, सारी मुश्किलें ख़त्म हो जाए, सारी परेशानियां ख़त्म हो जाए। देखो हम ये हज कर रहे हैं, बड़ी मकबूलियत की बात है, अल्लाह ने हमको हज के लिए बुलाया, बड़ी मकबूलियत की बात है, अल्लाह ने आपको कबूल कर लिया है। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है, ये दुआ है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ किए थे कि मेरे घर को आबाद रखना। तो देखो हम क़ियामत तक ये घर आबाद रहेंगे, क़ियामत तक। दुनिया इधर की उधर हो जाएंगी लेकिन क़ियामत तक ये घर आबाद रहेंगे। लोग अल्लाह के घर की तवाफ़ करते रहेंगे, अल्लाह के घर का तवाफ़ करते रहेंगे, हज और उम्रा होते रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें हिदायत दे, हमको बुलाए, हमारी सारी परेशानियां दूर करे। देखो ये दुआ पढ़ते रहना, वैसा नमाज़ों में भी दुआ पढ़ सकते हैं, यहाँ भी दुआ पढ़ सकते हैं, यहाँ भी दुआ पढ़ो। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। देखो ये दुआ कहीं भी पढ़ सकते हैं आप, लेकिन वहाँ मखसूस पढ़ना ही है आपको, ज़रूरी है वहाँ पढ़ना। लेकिन यहाँ ऐसा भी पढ़ सकते हैं आप, घर में पढ़ सकते हैं, मस्जिद में पढ़ सकते हैं, चलते फिरते पढ़ सकते हैं। देखो कितना प्यारा तर्जुमा है, अय हमारे परवरदिगार तू हमें दुनिया में भी खैर व खूबी दे और आखिरत में भी खैर व खूबी दे और हमें जहन्नुम की आग से बचा। तो हम क्या है, जन्नत के तलबगार है, जहन्नुम से हमको नफ़रत है, जन्नत के हम तलबगार हैं, जन्नत की तलब करो इंशाअल्लाह। मामला दुरुस्त करो, पड़ोसियों का हक़ अदा करो, अपने बड़ों का हक़ अदा करो, सबके साथ अच्छा सलूक करो, अल्लाह आपके साथ अच्छा सलूक करेंगे, अल्लाह आपको हज को बुलाएंगा। हमारी सारे मुसलमानों के लिए दुआ है, अल्लाह बार बार हज हरमैन शरीफैन बुलाए, बार बार हरमैन शरीफैन बुलाए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पे बुलाए, बार बार बुलाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जब भी हाजियो, जब आप मदीना मुनव्वरा जाएंगे तो सारी उम्मत की तरफ से सलाम पेश करना, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये पैगाम को आम करो, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा।